سورۃ الفاتحہ مکی ہے، ایک رکوع اور کل 7 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس کی آیت نمبر 4 تک ہمارا یہ درس پہنچا ہے۔ آیت نمبر 4 کا آخری ٹکڑا باقی ہے۔ پہلی آیت جس میں حمد باری تعالیٰ کا بیان ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، حقیقی ستائش حمد و ثنا کا مالک اللہ ہے، جو رب ہے، پالنے والا ہے، جہاں والوں کا بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بادشاہ ہے دن قیامت کا، مالک ہے یوم جزا کا۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھو میرے دوستو، عبادت اس کے ذریعے سے بندے کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی سے قائم ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم کے حوالے سے میں نے آپ کو عبادت کی تعریف بتائی تھی کہ کمال عظمت اور کمال محبت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام عبادت ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کمال محبت اور کمال عظمت کے ساتھ کمال اطاعت۔ ایاک نعبد، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ عبادت کمال عظمت، اللہ کی عظمت کامل درجے کے اندر دل میں ہونی چاہیے، محبت بھی کامل ہے، اور صرف محبت کافی نہیں ہے، صرف عظمت کا دل میں آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں جو چیز بندگی کے لیے ضروری ہے وہ کمال اطاعت ہے۔ جب تک انسان اللہ کا اطاعت گزار نہیں بنتا، اس وقت تک محبت اور عظمت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جیسا کہ کوئی آدمی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے، جیسا کہ اس دور کے اندر ایسے مدعی بہت پیدا ہو گئے، تو یہ اسی طرح کا جھوٹا دعویٰ ہوگا جس طرح کوئی انسان آج کے دور میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے سے وہ نبی نہیں بن جاتا، اس طرح عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے سے آدمی عاشق رسول نہیں بنتا جب تک کہ متبع بالسنت نہ ہو، اس کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے سرشار نہ ہو، اس وقت تک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ جیسا کہ انسان اپنے آپ کو عابد کہے، عبادت گزار کہے، اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت، کمال اطاعت اس میں پائی نہ جاتی ہو، تو یہ اس کا دعویٰ غلط ہے۔ اس لیے علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف یہ کی، کمال عظمت و کمال محبت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر عزیزی کے اندر جو کہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام عبادت ہے۔ اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام عبادت ہے۔ اور عام مفسرین نے جو اس کی عبادت کی تعریف کی ہے کہ کسی کی انتہائی عظمت و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے انتہائی درجے کا تذلل و پستی اختیار کرنا اور اس کے سامنے اظہار فرما برداری کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ تو عبادت کا لغوی اعتبار سے معنی بندگی کرنا، پرستش کرنا، پوجا کرنا، غلامی، یہ سب اس کے معنی آتے ہیں۔ تو ہم پرستش بھی اللہ کی کرتے ہیں اور فرما برداری بھی اللہ کی کرتے ہیں، اور غلامی اور بندگی کا تعلق بھی ہمارا اللہ کے ساتھ قائم ہے، اس لیے کہ بندہ سورہ فاتحہ میں اس کا اقرار کر رہا ہے، ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، یعنی بندے ہیں تو صرف تیرے۔
پرستش کر رہے ہیں تو تیری، جھک رہے ہیں تو تیرے آگے، سجدہ ہے تو تیرے لیے، تعظیم ہے تو تیرے لیے، غلامیت اگر ہم میں ہے تو تیرے غلام بن کر جی رہے ہیں، کسی اور کے غلام بن کر ہم نہیں جی رہے۔ اگر کوئی انسان کسی غیر کا غلام بن کر جیے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر خدا کا عبادت گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ میں جو اقرار ہے وہ اس بات کا ہے کہ میں اللہ تیرا بندہ ہوں، یعنی میرا مکمل تعلق تیرے ساتھ ہے، تیرے علاوہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں ہم۔ علامہ راضی رحمہ اللہ نے ایک اور تعریف کی ہے عبادت کی۔ علامہ راضی رحمہ اللہ نے کہا کہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ حضرت سے پوچھا گیا عبادت کی تعریف کیا، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب تو کوئی کام ایسا کرے کہ تیرے اس کام کو دیکھ کر تیرا اللہ خوش ہو تو اس کا نام عبادت ہے۔ تمہارے کسی بھی کام کو کرتے ہوئے دیکھ کر تمہارے اللہ تم کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، اس کا نام عبادت ہے۔ زندگی کے اندر کوئی کام بھی دن رات میں، اجالے میں، اندھیرے میں، تنہائی میں، مجمع میں کوئی کام ایسا کر لیا جس کام کو دیکھ کر اللہ خوش ہو گئے، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا نام عبادت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بندہ مومن کی 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر وہ عمل جو مولا کی اطاعت اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو وہ عبادت بن جائے گا۔ جس کو میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا، کھانا پینا سونا، بیت الخلاء میں جانا، بیوی سے ملنا، بچوں سے ملنا، رشتہ داروں سے ملنا، عزیز و اقارب سے ملنا، یہ سارا کا سارا عبادت ہے، اس لیے کہ اس کو کرنے کا انداز اس نے وہ اختیار کیا ہے کہ اللہ اس کے عمل کو دیکھ کر خوش ہو۔ تو عبادت ایاک نعبد کے اندر حصر ہے، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، وایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد کا تعلق بھی ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا مدد کا تعلق کسی سے نہیں۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، ایک وہم ہوتا ہے کہ آیت پاک کے اندر سورۃ الفاتحہ میں تو بندہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم، ہمارا مدد کا تعلق اللہ سے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مغالطہ لگا ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں عام طور کے اوپر دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہیں، اور عام لوگ تو کیا، انبیاء علیہم الصلوات والسلام نے بھی اپنے امتیوں سے مدد مانگی، اللہ کے نیک بندوں نے، ولیوں نے بھی اپنے ساتھیوں سے اور عام مسلمانوں سے مدد مانگی ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں یہ کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقوی میں اور پرہیزگاری میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، اور نبیوں نے بھی مانگی، ولیوں نے بھی مانگی، اور عام مسلمان بھی روزمرہ کی زندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مدد مانگنے کا تعلق قائم رکھتے ہیں۔ یہ ایک وہم لگا ہے جس کی وجہ سے یہاں حصر کو غلط قرار دیا جا رہا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے علاوہ مددوں کا مانگنا عام نظر آتا ہے، ہر آدمی دوسرے سے مدد مانگ رہا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ کچھ عقائد کے کمزور لوگوں کو یہ وہم لگا اور انہوں نے اہل دیوبند کے اس عقیدے کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے یہ اعتراض اٹھایا کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم خاص اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے مساجد کے اندر مدارس والے آ کر عام پبلک سے سوال کرتے ہیں راشن کا، اور عام مسلمانوں سے، نمازیوں سے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے آٹا دے دو، بچوں کے لیے روٹی کا انتظام کر دو، ان کے لیے کپڑوں کا اور راشن کا انتظام کر دو۔ اور مسجدوں کے اندر عام ان میں ایک آدمی مدرسے کا ذمہ دار کھڑا ہو کر وہ غیر اللہ سے سوال کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ولیوں سے مانگتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ جب عام پبلک سے مانگا جا سکتا ہے تو ولیوں سے، نبیوں سے، فرشتوں سے مانگنا کیسے ناجائز ہوا؟ یہ ایک وہم ہے جو کمزور عقیدے کے مسلمانوں کو لگا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایاک نستعین، کہ خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اس مدد سے کون سی مدد مراد ہے جس کا حصر اس آیت میں مل رہا ہے؟ تو مدد کی یاد رکھیے گا کہ 3 قسمیں،
ابتداءً دو قسمیں بنتی ہیں. ایک مدد تو وہ ہے جس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ مدد ہے جو اس کو روزانہ عام انسان ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہیں اور اس کے بغیر دنیا کا نظام چلنا ممکن نہیں ہے. ہر کاریگر اپنے ماتحت عضو سے مدد مانگتا ہے. معمار مزدور کی مدد کا محتاج ہے. انجینئر مزدوروں کی مدد کا محتاج ہے. ڈرائیور اپنے ساتھ گاڑی سیکھنے والوں کا جو اس سے گاڑی سیکھ رہے ہیں وہ ڈرائیور سے گاڑی سیکھنے کے محتاج ہیں. شاگرد اپنے استاد سے علم کے سیکھنے کے محتاج ہیں. اسی طریقے سے دنیا کا سارا نظام ایک دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل رہا، بلکہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو ایسا بنایا کہ یہ دنیا کا نظام ایک دوسرے کی مدد کے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے. لہذا وہ مدد جس کا عام طور پر دنیا کے اندر رواج ہے وہ مدد اس آیت پاک کے اندر شامل نہیں ہے، اس کا اس میں حصر نہیں کیا گیا. اس لیے کہ یہ وہ مدد ہے جس مدد کو اسباب عادیہ کے تحت مدد کہا جاتا ہے. ایسی مدد جو اسباب عادیہ کے تحت ہو، ما تحت الاسباب ہو. کسی آدمی سے کسی ایسی چیز کا سوال کرنا اور مانگنا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار کے اندر دے رکھی ہے، اس مدد کا اس سے مانگنا شرعاً فی نفسی ہی ناجائز نہیں ہے. مثلا کسی سے کہنا کہ بھائی مجھے پانی پلا دو، کسی آدمی سے کہنا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے اپنے گھر سے 2 روٹی لا کر دے دو، کسی آدمی سے یہ کہنا کہ مجھے میڈیکل اسٹور سے دوائی لا کر دے دو، کسی سے یہ کہنا کہ مجھے فلانی جگہ تک چھوڑ کر آ جاؤ، تمہارے پاس گاڑی ہے اس گاڑی میں بٹھا کر مجھے حیدری تک چھوڑ کر آ جاؤ. تو یہ وہ مدد کے طریقے کار ہیں جو ہر دین اور ہر مذہب میں، ہر شریعت میں، ہر دور میں روا رہے ہیں، جائز رہے ہیں، اور اس پر شریعت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی قد و غن نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی مدد کرنے کی تو ترغیب حدیثوں میں آتی ہے. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہیں ملے تو تم اپنے بھائی کی پریشانیوں میں مدد کرتے رہو، اور اس طرح کی مدد کرنے کی وجہ سے تمہیں اللہ کی مدد مل جائے گی. اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے کاموں میں. تو یہ وہ مدد نہیں ہے جس مدد کا حصر اس آیت پاک میں کیا گیا. اس طرح کی مدد تو عام ہے جیسا کہ آپ نے خود کہا. تو یہاں پر آ کر ایک الزامی جواب تو کمزور عقیدے کے لوگوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ ہم حیران ہیں اس بات کے اوپر کہ ایک طرف تو یہ لوگ انبیاء علیہم الصلوات والسلام کو اور بزرگان دین کو مشکل کشا اور حاجت روا بتاتے ہیں، ایک طرف تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اور بزرگان دین اولیاء اکرام حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، اور دوسری طرف دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ نبیوں نے بھی اپنے حواریوں سے مدد مانگی ہے اور ولیوں نے بھی عام لوگوں سے مدد مانگی ہے. تو اس بات سے تو یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہم الصلوات والسلام اور اولیاء اکرام کے حق میں عام مسلمان بھی مشکل کشا ہوئے. جب وہ ہماری مدد کر کر مشکل کشا ہو گئے تو ہم بھی تو نبیوں کی مدد کر کے مشکل کشا ہو گئے اور حاجت روا ہو گئے. تو ایک تو الزامی جواب یہ ہے کہ اس طرح کی مدد جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، اس طرح کی مدد کو اگر آپ اس میں حصر کے ساتھ ثابت کرنا چاہیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ اس آیت پاک کے اندر یہ مدد بھی داخل ہے، تو اس شکل کے اندر تو عام پبلک بھی انبیاء اور اولیاء کے حق کے اندر مشکل کشا اور حاجت روا بن جائے گی. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہودی ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی اور مدد مانگتے ہوئے کہنے لگے من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں کون ہے جو میری مدد کرنے والا ہے؟ تو ان کے امتیوں نے، ماننے والوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ. ان حواریوں نے، مسلمانوں نے کہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری امتی تھے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین میں آپ کی مدد کریں گے. حضرت ذی القرنین جو اپنے وقت کے ولی تھے، یہ ایک ایسی جگہ پر جہاں پہنچے جہاں سے یاجوج اور ماجوج کا فتنہ نکل کر لوگوں کو ستایا کرتا تھا، پریشان کیا کرتا تھا. ایک ایسی بستی تک جا پہنچے سفر کرتے کرتے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا
وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما. وہاں پر جب حضرت ذی القرنین پہنچے تو وہاں کی قوم والوں نے ان سے کہا کہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہمیں یاجوج ماجوج قوم نے پریشان کر رکھا ہے، دن رات ان کے حملوں سے ہمیں خطرہ رہتا ہے، ہر وقت انہوں نے ہمیں فتنے میں مبتلا کر رکھا ہے، آپ ان کے خلاف ہماری مدد کریں اور ان کے عذاب سے ہمیں نجات دے دیں. تو حضرت ذی القرنین نے وہاں بستی والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں یاجوج ماجوج کے مقابلے کے اندر، لیکن میری درخواست تم سے یہ ہے کہ تم لوگ اپنی قوت بازو کے ذریعے یعنی کام کے ذریعے سے میری مدد کرو. میں ایک دیوار یہاں پر کھینچنا چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان اور ان کی بستی کے درمیان ایک دیوار بناؤں گا اور اتنی طاقتور اور اتنی مضبوط سیسا پلائی دیوار بناؤں گا کہ جس کو توڑ کر جس کو پھلانگ کر یہ تمہاری طرف نہیں آ سکتے. تو حضرت ذی القرنین نے وہاں پر اپنی قوم کے لوگوں سے اس قوم کے لوگوں سے مدد مانگی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر جس عبادت کا اور جس استعانت کا حصر کیا گیا ہے یہ وہ استعانت نہیں ہے جو ما تحت الاسباب ہو. استعانت کی دو قسمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، مدد استعانت. مدد ایک تو وہ ہے جو ما تحت الاسباب ہے. تو ذی القرنین نے جو مدد مانگی تھی قوم والوں سے وہ ما تحت الاسباب تھی، غائبانہ پکار نہیں تھی بلکہ وہ ان کے سامنے موجود تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو پکارا تھا حواریوں کو وہ غائبانہ پکار نہیں تھی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے جو مدد چاہی تھی وہ مدد اسباب عادیہ کے تحت تھی کہ تم ان یہودیوں کے مقابلے میں میرا ساتھ دے کر میری مدد کرو. یہ وہ مدد ہے جو روزمرہ ہر آدمی دوسرے کی کرتا ہے. تو یہ وہ مدد ہے جس مدد کا انکار شریعت مطہرہ نے نہیں کیا ہے. اب وہ مدد جس کا اس آیت پاک میں حصر ہے وہ کون سی ہے؟ وہ دوسری مدد ہے. وہ کون سی ہے؟ اس کی دو قسمیں بنا کرتی ہیں. ایک قسم تو یاد رکھیں وہ ہے استعانت کی کہ ایک انسان اللہ کے کسی فرشتے کے بارے میں یا کسی نبی و ولی کے بارے کے اندر یہ عقیدہ قائم کر لے کہ جیسے خدا تعالی بزرگ تر اللہ سبحانہ و تعالی قادر مطلق و مختار مطلق ہے، اس طرح فلانا فرشتہ یا فلانا نبی یا فلانا ولی بھی قادر مطلق و مختار مطلق ہے، اور اس انسان کو اللہ کے برابر قادر مطلق و مختار مطلق سمجھ کر اس کے سامنے اپنی حاجتوں کا سوال کرنا اور اس کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنا. تو یاد رکھیے کہ یہ اس قسم کی استعانت ہے کہ اتنا بڑا کھلا ہوا کفر قرار دیا گیا ہے کہ عام مشرکین جو حضور کے زمانے میں تھے وہ مشرکین بھی اس قسم کی استعانت کو کھلم کھلا شرک اور کفر قرار دیتے تھے. وہ اپنے بتوں کو اور اپنے معبودان باطلہ کو اور اپنے دیوتاؤں کو اللہ کے برابر قادر مطلق و مختار مطلق نہیں تصور کیا کرتے تھے. ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تھا اس کے مقابلے میں بتوں سے اور دیوتاؤں سے جو عقیدہ بنا رکھا تھا وہ عقیدہ اس طرح کا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر ان کو قادر مطلق و مختار مطلق سمجھا کرتے تھے. یہ تو اتنا بڑا کھلا ہوا کفر ہے کہ عام مشرک بھی اس کو کفر کہتا ہے. وہ اس طرح کا تعلق اپنے بتوں سے نہیں رکھتے تھے. وہ قسم جس کا اس آیت پاک میں حصر کیا گیا اور انکار کیا گیا ہے وہ قسم ہے کہ کوئی انسان کسی نبی اور فرشتے کے بارے کے اندر کسی ولی کے بارے کے اندر یہ عقیدہ قائم کر لے کہ قادر مطلق تو بے شک اللہ ہے، اختیارات کلی تو اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ فلانے کو سونپ دیا ہے. اللہ نے اپنے اختیارات اور اپنی قدرت کا کچھ حصہ فلانے فرشتے کو، فلانے ولی کو، فلانے نبی کو سپرد کر دیا ہے اور ان کو سونپ دیا ہے، اور وہ فرشتہ اور وہ ولی اس دائرے کے اندر خود مختار ہے، اس کو اس کے اندر اپنے کسی بھی کام کے اندر اللہ سے پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو یہ وہ استعانت ہے جس کا اس آیت پاک میں حصر کر کے انکار کیا گیا کہ ہم کسی بھی ایسی استعانت کے قائل نہیں ہیں کہ مختار کل
قادر مطلق، مختار کل اللہ کی ذات ہے، اختیارات کلی اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ بعضوں کو سونپ دیا ہے، اور وہ ان اختیارات کے اندر، اس دائرے کے اندر آزاد ہے، اور وہ اس کے اندر خود مختار ہے، جو چاہے جیسے چاہے کرتا پھرے۔ یہ اختیار وہ ہے جس کا انکار اس آیت پاک میں کیا گیا ہے کہ ہم خدا کے علاوہ کسی بھی ایسے انسان اور کسی بھی ایسے فرشتے کے بارے کے اندر یہ عقیدہ بنائے نہیں بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے اختیارات کسی اور کو سپرد کرنا یہ ناممکنات ہے۔ اللہ کے اختیارات کا منتقل ہو جانا، اللہ کے اختیارات کا کسی کو عطا کیا جانا، اللہ کے اختیارات کا کسی کی طرف منتقل ہو جانا نہ اختیاراً ممکن نہ اضطراراً ممکن۔ اللہ کے اختیارات نہ اختیاری طور پر کسی اور کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں اور نہ کسی اور کو عطا کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ اپنے اختیارات کے اندر، اللہ خود مختار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس خدائی اختیارات موجود نہیں ہیں، نہ بعض نہ کل، نہ بعض نہ کل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں نے، اللہ نے کہا کہ تم یہ کہو ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد کا تعلق ہمارا اللہ سے، تو اس سے مراد میرے دوستو وہ مدد ہے جس مدد کو آج کے دور کا مشرک بھی تسلیم کرتا ہے خدا کے غیر کے ساتھ۔ حضور کے زمانے میں مشرکین کا یہی عقیدہ تھا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم جو ان کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تقرب حاصل ہے، بزرگی مرتبہ حاصل ہے، اور اس مرتبے کی وجہ سے اللہ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے، اس وجہ سے وہ اس اختیارات اور اس دائرے کے اندر آزاد ہیں۔ تو ہمیں جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس دائرے کے اندر ان سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مخلوق میرے اختیارات میں سے نہ میرے کل کا مالک ہے نہ میرے جو بعض کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے نہ اس اختیارات کا کل خدا کے غیر کی طرف منتقل ہے اور نہ اس کا بعض منتقل ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اندر اس بات کا حصر کر کر یہ ثابت کیا گیا کہ ہم نے مدد کا تعلق صرف اللہ سے قائم کرنا ہے، جیسا کہ عبادت کا تعلق صرف اللہ سے، عبادت کا تعلق صرف اللہ سے ہے، ایسے ہی مدد کا تعلق بھی صرف کس سے ہونا ہے؟ اللہ سے ہونا، اللہ کے علاوہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ولیوں کو، بزرگوں کو، نبیوں کو اپنی مدد میں کیوں پکارتے ہیں؟ جیسا کہ عام طور پر آپ نے سنے ہیں جملے، یا غوث اعظم ادرکنی، یا غوث اعظم ادرکنی، یا رسول اللہ المدد۔ اسی طریقے سے کوئی کسی پیر کو پکار رہا ہے، کوئی کسی فرشتے کو پکارتا ہے، کوئی جبرائیل کو پکارتا ہے، کوئی میکائیل کو پکارتا ہے، کوئی کسی جن کو پکار رہا ہے، کوئی کسی ملک کو پکار رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا لیا ہے کہ یہ مقرب شخصیات خدائی اختیارات میں سے کچھ اختیارات ان کے پاس موجود ہیں، لہذا اگر ہمیں کبھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو مدد کے لیے جیسے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے ایسے ان کو پکارا جا سکتا ہے، اور جیسے پکارنے کے بعد اللہ اپنے بندے کی مدد کے لیے آتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نیک بندے بھی اس انسان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں۔ تو یا غوث اعظم المدد، یا غوث اعظم ادرکنی، ہمارے کو سنبھال لیجئے، ہمارے کو تھام لیجئے اور آپ ہماری مدد کریں۔ تو اس کا انکار اس آیت پاک کے اندر کر کر بندے کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جب بھی مدد مانگنا ہے تو اس سے مراد ما تحت الاسباب مدد نہیں ہے بلکہ ما فوق الاسباب ہے۔ ما فوق الاسباب اس مدد کو کہتے ہیں جس کا اختیار صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ مثلا بیٹے کا دینا کس کا کام ہے؟ بیٹیوں کا دینا کس کا کام ہے؟ بارشوں کا برسانا کس کا کام ہے؟ زمین سے غلے کا نکالنا کس کا کام ہے؟ کسی بیمار کو شفا دینا کس کا کام ہے؟ جی، عزتوں کا دینا کس کا کام ہے؟ بادشاہتوں کا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ما فوق الاسباب ہیں، ما تحت الاسباب نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں ما فوق الاسباب ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی خدا کے غیر میں سے کسی کے اختیار میں نہیں۔ تو اگر کسی نے بیٹا مانگا اللہ کے کسی بندے سے
کسی ولی یا فرشتے یا نبی سے بیٹا مانگا یا بیٹی مانگی یا صحت مانگی یا عزت مانگی یا روزی مانگی یا اس سے بارشوں کا سوال کیا کہ آپ بارشوں کو برسا دیں، یا اس سے زمین سے غلہ مانگا کہ میرے پاس زمین کا ٹکڑا ہے، اس زمین کے ٹکڑے کے اندر اناج کم ہوتا ہے، میں ایک باغ کا مالک ہوں، اس میں پھل کم آتا ہے، آپ اس کے اندر پھل کی تعداد کو بڑھا دیجئے، تو بلا شبہ یہ پکا ترین شرک کہلائے گا، اور یہ اس طرح کا شرک ہے جو انسان کو اس شرک کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ بیٹا اللہ دیتے ہیں، بیٹیاں اللہ دیتے ہیں، اللہ نے کسی کے اختیار کے اندر یہ سلسلہ نہیں رکھا۔ خدا نے قرآن میں نص قطعی ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا بادشاہ اور مالک ہے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے اللہ چاہتے ہیں لڑکے عطا کرتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بالکل نہ لڑکے دیتے ہیں نہ لڑکیاں دیتے ہیں، اس کو اولاد ملتی ہی نہیں ہے۔ انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ علم والے، قدرت والے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا میں جس کو چاہوں لڑکیاں دوں، تو اللہ نے حضرت لوط کو لڑکیاں دی، ایک لڑکا نہیں تھا حضرت لوط کا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہوں میں لڑکے ہی لڑکے دوں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہی بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہوں میں بیٹے بھی دوں اور بیٹیاں بھی دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو 4 بیٹے بھی تھے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہوں میں نہ لڑکے دوں نہ لڑکیاں دوں، جیسا کہ حضرت یحییٰ نہ ان کے کوئی اولاد ہوئی نہ ان کی کوئی بیوی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ان کی شادی ہوئی نہ ان کے کوئی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلوات والسلام کے اندر یہ معاملات کر چکے ہیں، جس سے یہ پتہ چلا کہ نبیوں کے ہاتھوں میں بھی اولاد کا لینا نہیں ہے۔ اگر نبیوں کے ہاتھوں میں اولاد کا پیدا کرنا ہوتا تو لوط علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹے پیدا کر لیتے، ابراہیم اپنے گھر میں بیٹیاں پیدا کر لیتے، اور حضرت یحییٰ کے ہاں اولاد ہو جاتی۔ لیکن یہ سب کے سب بغیر اس سلسلے کے براہ راست اللہ سے مانگنے پر مجبور تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپا آ گیا لیکن اولاد کوئی نہیں ہوئی، تو زکریا علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، مجھ پر بڑھاپا طاری ہو گیا، میری اولاد کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے وارث عطا کر دے، مجھے اولاد عطا کر دے۔ تو بڑھاپے کے اندر زکریا کو بیٹا بولو کس نے دیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ ہم میں شادی شدہ بیٹھے ہیں، جس کے ہاں جو اولاد ہے بتاؤ یہ اولاد اس کو کس نے عطا کری؟ بیٹے کس نے دیے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بارشوں کا برسانے والا کون ہے؟ زمین سے غلے کا نکالنے والا کون ہے؟ پھل پھول کا نکالنے والا کون ہے؟ ترکاریوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ سمندروں میں مچھلیوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ فضا میں پرندوں کا پیدا کر کر ان کو وہاں ٹھہرانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے ڈاکٹر کو جس سے دوا لینا گیا ہے، طبیب کو جس سے دوا لینے گیا ہے، اگر اس نے براہ راست شفا دینے والا تصور کر لیا تو بالاتفاق یہ مریض کافر ہو گیا۔ اور ہمارے ہاں العیاذ باللہ یہ کفریہ جملہ عام ہے، ہندوستان والوں کے ہاں عام بولتے ہیں، یار وہ فلانے ڈاکٹر ہیں نا ان کے ہاتھ میں شفا ہے، ان کے ہاتھ میں۔ تو بتاؤ ان کے ہاتھ میں شفا ہے؟ کس کے ہاتھ میں شفا ہے؟ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں۔ یار وہ فلانے ڈاکٹر صاحب ہیں نا، فلانے حکیم صاحب، ان کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، ان کے ہاتھ میں۔ جملہ ایسا بولا ایمان ہی چلا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام سے کہلوا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اور یہ کہتا ہے کہ فلانے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ پر اس کو ظاہر کر دیا۔ شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر ایک یہ ہوتا ہے جس کے بعد مجھے شب برات پہ بات کرنی ہے آپ سے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر لوگوں نے یہ عقیدہ کیوں بنا لیا؟ یہ عقیدہ ان کا کہاں سے بن گیا کہ اللہ کے غیر کو بھی خدا کی طرح سے انہوں نے قادر مطلق، مختار مطلق سمجھنا شروع کر دیا۔ تو ان کو جو وہم لگا ہے وہ یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو اسباب کے ذریعے سے چلانے کا انتظام کرتے ہوئے یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں نافذ ہوئی کہ دنیا کے بہت سارے نظام دنیاویہ کو اللہ نے بہت سے فرشتوں کے سپرد کر دیا۔ ہواؤں کا فرشتہ، رزق کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، بارشوں کا فرشتہ، عذاب کا فرشتہ، موت کا فرشتہ، مختلف فرشتے جن سے دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے۔ سورج نکالنے والے فرشتے، سورج کو غروب کرنے والے فرشتے، چاند نکالنے والے، چاند کو غروب کرنے والے، دنیا کے سیارات کو چلانے والے اور پورے اپنے مدار پر گھمانے والے، اور مدار سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ایک سینٹی میٹر بھی ادھر ادھر ہونے والا نہیں۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے جو چلوایا، تو لوگوں کو اس سارے کے سارے نظام کو جو فرشتوں کے ہاتھوں سے چل رہا تھا، اس کو دیکھ کر یہ وہم ہونے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے یہ اختیار ان کو نہ سونپا ہوتا تو یہ ان کے ہاتھوں سے کیسے ظاہر ہو رہا ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ہاتھوں سے معجزانہ طور کے اوپر خرق عادت کچھ ایسے کام ظاہر ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام نبیوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتے ہیں کہ عام انسانوں کی دسترس اور عام انسانوں کی قدرت سے وہ باہر ہوتے ہیں، جن کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبیوں کے علاوہ ولیوں کے ہاتھوں سے کچھ کام ایسے ظاہر ہوتے ہیں جو عام انسان کی قدرت سے بالکل باہر ہوتے ہیں، جن کو کرامات کہا جاتا ہے۔ تو ایک عام انسان سرسری نگاہ رکھنے والے آدمی کو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ وہم لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اختیارات سپرد نہیں کیے تھے تو ان کے ہاتھوں سے یہ ظاہر کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں سے آ کر عقیدہ بگڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ نبیوں اور ولیوں اور فرشتوں کے بارے میں ایک درجے میں یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ یہ بھی خدا کی طرح مختار مطلق ہے، اور خدائی اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو اللہ نے سونپ رکھا ہے، اور یہ اس اختیارات اور اس دائرے کے اندر خود مختار ہیں، اس وجہ سے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نبیوں کے ہاتھوں پر معجزات کا ظاہر ہونا، ولیوں کے ہاتھوں پر کرامات کا ظاہر ہونا، اس میں نہ ولی کی کوئی اپنا اختیار ہے نہ نبی کا کوئی اختیار ہے۔ معجزات کا ظاہر کرنا اور کرامات کا ظاہر کرنا براہ راست خدا کا فعل ہے، براہ راست خدا کا فعل ہے۔ البتہ اللہ نبیوں کے اور ولیوں کے ہاتھوں پر اس کو ظاہر کر کے دراصل انسانیت کے سامنے ان کی عظمت کو ثابت کرتے ہیں۔ معجزات کا ظاہر ہونا یہ صرف نبیوں کی عظمت اور ان کی صداقت پر دلیل بنا کرتا ہے۔ ولیوں کے ہاتھوں پر کرامات کا ظاہر ہونا یہ صرف ان کی صداقت اور ان کی عظمت پر دلیل بنا کرتا ہے، وگرنہ نبیوں کے اختیار میں معجزات کا لانا، نبیوں کے حق میں معجزات کا لانا نہیں ہے، ولیوں کے اختیار میں کرامات کا ظاہر کرنا نہیں ہے۔ یہ براہ راست خدا تعالیٰ کا فعل ہے، اور قرآن کی 20 آیات اس کے اوپر شاہد ہیں کہ نبیوں کے ہاتھ پر اللہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ نہ ولیوں کو کرامات دکھانے کا اختیار اور نہ نبیوں کو کوئی معجزہ دکھانے کا اختیار۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبیوں سے معجزات تو بہت سارے مانگے گئے، لیکن ہر معجزہ جو مانگا گیا تھا وہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ نے جس کو چاہا ظاہر کر دیا، اور جس کو نہیں چاہا وہ ظاہر نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ الصلوات والسلام کے ہاتھ میں معجزات کا ظاہر کرنا نہیں ہے۔ معجزات کا ظاہر کرنا یہ براہ راست خدا تعالیٰ کا فعل ہے، اور قرآن کی آیات اس پر بہت ساری شہادت دے رہی ہے۔ ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوات والسلام بدر کے میدان میں مختصر سی جماعت کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کام کرایا، اور وہ کام یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ زمین سے خاک اٹھائیں، اور خاک اٹھانے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے 1000 کافروں کے مجمع میں ایک مٹھی مٹی
ایک مٹھی مٹی اٹھا کر 1000 کافروں کے لشکر میں پھینک دی، اور پھینکنے کے بعد وہ مٹی کے سارے ذرات تمام کافروں کی آنکھوں میں جا چلے گئے، اور سب کی سب آنکھوں میں جب خاک آئی تو سارے آنکھیں ملنے لگے، جس کی وجہ سے ان کا لشکر جو تھا وہ کمزور پڑ گیا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو اب حضور کا یہ معجزہ تھا، حضور کا معجزہ تھا۔ ایک مٹھی جو ہے مٹی اگر آپ اٹھا کر اس مجمع میں پھینکیں تو کیا ساروں کی آنکھ میں خاک جا سکتی؟ نہیں جا سکتی۔ حضور نے میدان بدر کے اندر جہاں پر ہوا بھی بے رخی چل رہی ہے اور مجمع بھی بکھرا ہوا ہے اور بڑی تعداد میں پھیلا ہوا مجمع ہے، صفوں کے انداز میں کھڑا ہوا ہے، کچھ آگے کچھ پیچھے، اور ایک مٹھی مٹی پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، سارے کا آنکھیں ملنے لگے۔ اس کے اندر مسلمانوں نے ہلہ بولا اور 70 کے قریب بڑے سردار کافر مر گئے۔ جب یہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے احسانات کو بدر کے موقع پر اپنی مدد کو ذکر کرتے ہوئے محمد علیہ السلام سے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محمد علیہ السلام وہ جو مٹی آپ جس وقت میں پھینک رہے تھے نا، تو وہ مٹی آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اللہ نے کافروں کی آنکھوں میں وہ مٹی پھینکی۔ تو دیکھیے معجزہ نبی کا تھا، لیکن اللہ نے اس معجزے پر نبی کی طرف نسبت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے ظاہر نہیں ہوا، آپ کے اختیار میں نہیں تھا، اختیار اللہ کا تھا، فعل اللہ کا تھا، صرف اللہ نے آپ کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ سے اس کو اللہ نے ظاہر کیا ہے، وگرنہ اے پیغمبر ایک مٹھی مٹی کا 1000 کافروں کی آنکھوں میں چلے جانا یہ آپ کے بس کی بات نہیں، یہ تو اللہ ہی کا کام تھا کہ ایک مٹھی مٹی آپ نے پھینکی ہے اور خدا نے ہوا کو بھیجا ہے اور اس ہوا نے اس مٹی کو اس انداز میں اڑایا ہے کہ ایک ایک کھڑے ہوئے کافر کی آنکھ میں وہ مٹی چلی گئی ہے۔ تو یہ ہواؤں کا نظام چلا اور مٹی بکھری ہے اور بکھرنے کے بعد سارے کافروں کی آنکھوں میں گئی، تو یہ حضور کا اختیار تھا یا اللہ کا؟ اللہ کا اختیار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ رمی کر رہے تھے مٹی اور خاک کو کافروں کی طرف ایک مٹھی پھینک رہے تھے تو وہ پھینکنا ظاہر میں تو آپ کی طرف سے تھا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ مٹی تو اللہ نے پھینکی تھی جس کی وجہ سے کافروں کو شکست ہوئی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر دوسری آیت سورہ ابراہیم کے اندر بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ پیغمبر ہیں اور ہم نہیں مانیں گے عذاب آئے گا تو آپ اس عذاب کو لے کر آئیں، اس عذاب کو لائیں۔ تو انہوں نے کہا ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، معجزات کا لانا، عذاب کا لانا ہمارے اختیار میں، ہم کسی نشانی کو نہیں لا سکتے، تم مانگو، تمہارے مانگنے سے ہم نشانی لے آئے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، ہم کوئی سلطان یعنی کوئی نشانی تمہارے مطالبے پر نہیں لا سکتے، اللہ پاک چاہے گا تو اس نشانی کو ظاہر کر دے گا اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہمارے اختیار میں نہیں۔ قوم نوح آ گئی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، ایک عرصے سے آپ ڈرا رہے ہیں عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ ڈرانا قرآن پاک کے اندر ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم آئی اور کہنے لگی وہ عذاب لے کر آؤ جس عذاب کو آپ کس کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ اگر آپ کی بات نہیں مانی گئی تو عذاب آئے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، اللہ چاہے گا تو وہ عذاب آ جائے گا، اللہ چاہے گا تو عذاب آئے گا، میرے اختیار میں عذاب کا لانا نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبیوں کے ہاتھ پر جو خرق عادت کام ظاہر ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے اختیار میں نہیں، یہ نبیوں کا براہ راست فعل نہیں ہے بلکہ یہ فعل براہ راست خدا تعالیٰ کا، نبیوں کے ہاتھوں پر اس کا ظہور صرف عظمت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد ما فوق الاسباب ہے اور ایک ما تحت الاسباب ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ما تحت الاسباب جو ہے وہ ایک دوسرے سے مانگنا جائز ہے اور اس آیت میں اس کا حصر نہیں ہے بلکہ یہاں پر اس مدد کا حصر ہے جو ما فوق الاسباب ہے، یعنی بیٹا مانگنا، بیٹی مانگنا، بارش مانگنا، عزت مانگنا اور اسی طریقے سے شفا کا مانگنا، یہ سارا کا سارا ما فوق الاسباب ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں، اللہ پاک کے اختیار کے اندر۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبارت یوں ہوتی، ایاک نستعین و ایاک نعبد، یا اللہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادت بغیر توفیق الہی کے ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ترتیب مقصود نہیں ہے، ترتیب مقصود نہیں ہے، بلکہ واو کے ذریعے سے دونوں کلموں کو جمع کیا گیا ہے۔ اللہ کی مدد مانگے بغیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، تو اس لیے بعد نے کہا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پہلے ہونا چاہیے، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ بعد میں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ یہاں ترتیب مقصود نہیں ہے، بلکہ واو جو ہے نا، نعبدو کے بعد واو، اس سے ان دونوں کلموں کو جمع کرنا مقصد ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ بغیر مدد مانگے ہوئے انسان نہ عبادت سے پہلے مدد اللہ کی مانگے بغیر عبادت پہ آ سکتا ہے، اور نہ عبادت کرنے کے بعد اس کی مدد سے مستغنی اور بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ مفسرین نے بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں۔ بہرحال ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری خاص عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم۔ تو مدد کیا ہے کہ انسان اپنے تمام کاموں میں اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ دونوں جملے سارے قرآن کا راز ہیں میرے دوستو، اس لیے کہ اس کے اندر توحید کو علی وجہ الکمال ذکر کیا گیا ہے۔ ایاک نعبد کے اندر شرک سے برات ہے، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، یعنی تیرے غیر کے آگے جھکنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ایاک نعبد کے اندر شرک سے برات ہے، و ایاک نستعین کے اندر اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے بری ہونے کا اظہار ہے کہ بندہ عاجز کچھ نہیں کر سکتا، بندہ عاجز کچھ نہیں کر سکتا۔ ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ سے عبادت چاہتے ہیں، مدد تیری چاہیے۔ جب تیری مدد چاہیے تو اس میں اقرار ہے بندے کی طرف سے اس بات کا کہ اے باری تعالیٰ، بندہ عاجز تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ سب کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سارے قرآن اور سورۃ الفاتحہ کا راز ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، مدد اللہ سے مانگنی ہے، اور قرآن پاک کے پورے مضامین سے یہ دو باتیں مقصود ہیں۔ عبادت کے ذریعے، عبادت کے لیے قرآن اترا ہے، عبادت سکھائی ہے، اور اللہ کے بندے کا تعلق اللہ سے قائم کرنے کے لیے یہ نستعین آیا ہے۔